ابھی جو ریپ کا کیس ہوا لاہور ہائی وے کے اوپر جو کیس ہوا، تو آپ کا کیا خیال ہے اس عورت پہ کیا گزری؟ وہ عورت جو ہے کیا گھر سے اپنے شوہر سے ناراض ہو؟ اور عورت کے لیے صرف یہ ہے اگر ان درندوں سے ہمیں خود بچنا ہے جب سے دنیا بنی ہے، اور قیامت تک نہ مردوں میں شہوت کم ہونی ہے اور نہ ہی عورتوں نے یہ سوچنا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو کیسے بچانا ہے۔ یقین مانے پوری دنیا میں لا اینڈ آرڈر اس معاملے میں کمزور ہے عورت کو بچانے کے معاملے میں۔ السلام علیکم، طیبہ زین نیو یارک سے۔ وہ مرد ہیں جو سائیکک اس قسم کے سائیکو ہیں جو کہ ریپ کر رہے ہیں، جیسے ابھی بھی واقعہ ہوا آپ نے دیکھا۔ میں کسی ایک واقعے کو بہت بڑا ایشو نہیں بنانا چاہتی، کیونکہ UN کی رپورٹ آپ دیکھیں تو پوری دنیا میں 65 ممالک میں سے 2,50,000 ریپ کے کیس ڈیلی موصول ہوتے ہیں، اور اس میں بھارت سب سے زیادہ ہے ریپ میں۔ الحمدللہ پاکستان میں اس لحاظ سے ابھی اندھیر نگری نہیں آئی، ابھی بہت لوگوں کے اندر ایمان اور حیا ہے۔ یہ سائیکو کیس پوری دنیا میں ہے۔ دیکھیں یہ جو عورت کے ساتھ بدفعلی اور بچوں کے ساتھ بدفعلی ہے، یہ آج کی بات نہیں ہے، جب سے دنیا بنی ہے ان کے اندر جو شہوت کا ایک عنصر رکھ دیا گیا ہے، جینز رکھ دی گئی ہے مرد کے اندر، اس کو جب اگر وہ اس کے پر غالب آ جائے حیوانیت اور درندگی، تو اسے جب موقع جہاں موقع ملے گا وہ بچوں کو بھی نہیں چھوڑے گا اور وہ عورتوں کو بھی نہیں چھوڑے گا۔ ہمیں اپنی حفاظت خود کرنی ہے، ہمیں خود آدھی رات کو گھروں سے نکلنے سے پہلے سوچنا ہے کہ ہمارے ساتھ ہمارا کوئی محرم رشتہ، کوئی مرد ہمارے ساتھ ہے یا نہیں، اور ہمیں اپنی کہتے ہیں نا وہ ٹریفک پہ جا کے سڑک پہ کھڑے ہو جائے اور گاڑی آ جائے تو گاڑی جو ہم ایکسیڈنٹ میں مر رہی ہوں سڑک پہ، اس پہ تو کیس ہو جائے گا کہ اس نے ایکسیڈنٹ میں مار دیا، لیکن مجھے بھی تو سڑک پہ اور چوراہے پہ کھڑے ہونے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ مجھے اپنی احتیاط خود کرنی ہے۔ اور آدھی رات کو، اور چاہے وہ امریکہ ہو جہاں پہ لا اینڈ آرڈر ہے، یہاں پہ بھی مڈ نائٹ اکیلی عورت اگر نکلتی ہے تو وہ بھی کئی دفعہ پہلے سوچتی ہے کہ میں کیا کر رہی ہوں۔ باقی لا اینڈ آرڈر پاکستان میں تو ہے نہیں، وہاں پہ تو آپ دن دہاڑے گاڑی کے نیچے کسی کو کچل دیں، اگر اس کی کوئی سفارش ہے تو اس کو آپ بری کر دیتے ہیں، اس کی ویڈیو وائرل ہونی، یہ ویڈیوز وائرل ہونی ہوگی تو آپ سمجھنے لگ گئے ہیں کہ پاکستان میں اور دنیا میں اب شاید یہ گناہ اور غلطیاں ہونے لگی ہیں۔ نہیں، ہاں اب یہ ہاتھ میں ہمارے فون آ گیا ہے اور میڈیا آزاد ہو گیا ہے، اس لیے ہمیں یہ خبریں مل رہی ہیں، ورنہ جب سے دنیا بنی ہے اور قیامت تک نہ مردوں میں شہوت کم ہونی ہے اور نہ ہی عورتوں نے یہ سوچنا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو کیسے بچانا ہے، اور رہ گی معصوم بچیاں تو وہ بھی ایک ماں نے بچانی ہے۔ دہی لینے باہر نہ بھیجے، وہ کسی مامے چاچے ڈرائیور کے ساتھ نہ بھیجے، وہ اپنی ذمہ داری اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے بچوں کو رکھے جب تک ان کی شادیاں نہیں کر لیتی۔ مردے عظام ٹھہرانا بڑا آسان کام ہے، جا کے چوراہے پہ کھڑے ہو جانا اور ایکسیڈنٹ میں مر جانا نہیں۔ اپنی احتیاط خود کرو خواتین، اب تم اپنے آپ کو سمجھو کہ تمہارے کوکھ سے جو پیدا ہوئی ہیں بچیاں وہ محفوظ نہیں ہیں کہ جی یہ پردہ کر لیں اور یہ عورت کو دیکھ کے تو یہ کہہ دیں کہ نہیں نہیں میں تو اس عورت کی طرف بری نگاہ نہیں ڈالوں گا۔ اگر ایسا ہوتا تو قرآن پاک میں یہ کیوں ہوتا کہ مومن مرد اپنی نگاہیں نیچی کر لے؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ مرد نگاہ نیچی نہیں کرتا، مرد کا دل آتا ہی آتا ہے عورت پہ، اور عورت کے لیے صرف یہ ہے اور لڑکیوں کے لیے یہ ہے کہ واقعی وہ اگر ان درندوں سے، چاہے یہ مہذب درندے ہوں، اچھا فہم رکھتے ہوں، چاہے یہ وہ غریب درندے ہوں جن کے ساتھ لڑکیاں اور عورتیں شادی نہیں کر رہی ان کی غربت کی وجہ سے، اور وہ اپنی فرسٹریشن ختم کرنے کے لیے بچیوں کو ریپ کر رہے ہیں، عورتوں کے ریپ کر رہے ہیں، ان سب سے ہمیں خود بچنا ہے۔ یقین مانے پوری دنیا میں لا اینڈ آرڈر اس معاملے میں کمزور ہے عورت کو بچانے کے معاملے میں، کیونکہ عورت کے لیے مرد کے اندر ہوس رکھ دی ہے۔ اب ان کا حساب تو روز حشر سارے مردوں کا ہوگا، ہم عورتوں اور ہم بچیوں کا حساب تو اسی دنیا میں ہو جاتا ہے۔ ہمیں نہ تو ہمارے خاندان والے قبول کرتے ہیں، ہمیں تو ہماری سگی اولاد بھی قبول نہیں کرتی۔ ابھی جو ریپ کا کیس ہوا اور 2 بچیوں کے سامنے لاہور ہائی وے کے اوپر جو کیس ہوا، تو آپ کا کیا خیال ہے اس عورت پہ کیا گزری اور اس کے بچوں پہ کیا گزرے گی؟ اور یہ بھی نہیں علم کہ وہ عورت جو ہے کیا گھر سے اپنے شوہر سے ناراض ہو کے مائکے جا رہی تھی گجرانوالے، یا کیا سٹوری تھی؟ جو بھی ہر ایک کے 2 رخ ہوتے ہیں، ہر حادثے اور واقعے کے 2 رخ ہوتے ہیں، اس لیے ہمیں آپٹومسٹک، مثبت اور 2 رخ سامنے رکھ کے کسی بھی سٹوری کو وائرل کرنا ہے۔ ہمارا اختیار صرف اپنے اس 5 فٹ اور 6 فٹ کے جسم پہ ہے، اس کو بچائیں اور اس کو اللہ کے سامنے سرنڈر کر دیں۔